آپ نے دیکھا ہوگا کہ حاکم وقت ہوتا ہے، وہ مخالف پارٹی کے بندوں کو توڑنے کے لیے، ان کو خریدنے کے لیے کیا کیا حربے اختیار کرتا ہے۔ پہلا حربہ اس کا یہ ہوتا ہے، اس کو بلائے گا اور اس کے سامنے اس کا کچا چٹھا رکھے گا، تیرے اوپر یہ مقدمات ہو سکتے ہیں، اگر تو ہمدردیاں تبدیل کر لے تو فبہا، سب کچھ ختم، ورنہ جیل دیکھ لے، پولیس دیکھ لے، فوج دیکھ لے۔ تو بڑے بڑے بندے جو پکے ورکر ہوتے ہیں، خوف کی وجہ سے ہمدردیاں، اونچی بولو یار، تبدیل کر لیتے ہیں، پھر بھی نہ مانے، پھر ان کے پانی بجلی بند کر دیتے ہیں، بتی پانی بند کر دیتے ہیں۔ اب گرمی کے اندر پانی نہیں ہے، پھر بھی نہ مانے، اس کے بچوں پر ہاتھ ڈالتے ہیں، بچوں کو اغوا کر لیتے ہیں، اور جب بچے جناب چھینتے نظر آتے ہیں، وہ کہتا ہے مائی باپ جیسے کہتے ویسے کر لیتے ہیں۔ مالوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، زمینوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، باغات پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ ہمدردیاں تبدیل کر لے تو فبہا، ورنہ یہ سب کچھ سے تجھے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ پھر جب وہ دولت چھنتی نظر آتی ہے، بچے چھنتے نظر آتے ہیں، اور ایک طرف خوف نظر آتا ہے اور ایک طرف مقدمات نظر آتے ہیں، اور پھر ساتھ وہ آفریں بھی کر دیتے ہیں، بھئی ہماری طرف آ جا، وزارت بھی حاضر ہے، ہماری طرف آ جا، یہ بھی انسینٹیو ہے، یہ بھی تجھے لائسنس، فلانے کا لائسنس، فلانے کا لائسنس، یہ بھی تجھے دے دیا جائے، یہ بھی دے دیا جائے، آفریں کی جاتی ہیں۔ تو ایک طرف خوف اور ایک طرف سہولتیں، پھر بندہ کہتا ہے یار دنیا چند روزہ ہے، چلو مشکلات میں پڑنے کی بجائے ادھر آ جاتے ہیں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ بڑے بڑے پکے ورکر پھسل جاتے ہیں، اپنے موقف پر قائم نہیں رہتے، دستبردار ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اے حسین تیری عظمت کو سلام ہے، خدا کی قسم بات کرنا بڑا آسان ہے، عملی جامہ پہنانا بڑا ہی مشکل ہے یار، کہ ایک طرف چند نفوس قدسیہ ہوں اور گھر کے اندر وہ عورتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور پیاس سے بلک رہے ہوں، اور پھر سودے بازی نہ کرنا، ثابت قدم رہنا۔ پھر پانی بھی بند ہے، سپلائی لائن بند۔ میں تو ایک مثال دیا کرتا ہوں، مشرقی پاکستان میں 90,000 فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے، اس کی بیسک وجہ کیا تھی؟ ان کی سپلائی لائن کٹ گئی تھی۔ یار 90,000 فوجی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ صرف کیا تھا؟ جس راستے سے ان کو کھانا پہنچتا تھا، خوراک پہنچتی تھی، اسلحہ جاتا تھا، وہ راستہ کاٹ دیا۔ جب سپلائی لائن کٹ جائے، فوجی بھوکا پیاسا کتنی دیر تک لڑ سکتا ہے؟ آخر ہتھیار ڈال دے گا۔ لیکن اے حسین تیری عظمت کو سلام ہے کہ تیری سپلائی لائن بھی کٹ گئی، نہ پانی کی بوند اندر جا رہی ہے، نہ کوئی اور چیز اندر جا رہی ہے، اور حسین پھر بھی ثابت قدم ہے، ڈاما ڈول نہیں ہو رہا۔ تیری عظمت کو کروڑوں سلام۔ یہ باتیں کرنا بڑا آسان ہے، عملی جامہ پہنانا بڑا مشکل ہے۔ پھر اولاد پر ہاتھ ڈالتے ہیں۔ خدا کی قسم ہمیں تو بیان کرتے ہوئے دل کانپ رہا ہے یار، جس پر بیت رہی ہوگی اس کا کیا بن رہا ہوگا۔ کہ جوان علی اکبر جن کے بارے میں آتا ہے، حدیث مبارکہ ہے
کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں وہ ہستیاں تھیں، ایک سر سے لے کر ناف تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور ایک ناف سے لے کر پاؤں تک سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جب صحابہ کرام اداس ہو جاتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کو ترس جایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں دونوں شہزادوں کو اکٹھا کر لیتے تھے، ہمیں ایسا لگتا تھا جیسے سرکار کا دیدار ہو رہا۔ اور حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی تھے کہ جو بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ فرماتے ہیں جب یہ میدان جنگ میں پہنچے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ خود تیار کر کے اپنے جوان بیٹے کو بھیج رہے ہیں۔ لوگوں کے تیر رک گئے تھے، تلواریں رک گئی کہ یہ تو سرکار کے شبیہ آ گئی ہے، یہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے، اس پر تیر کیسے چلائے جائے۔ گھر کے اندر لاشیں قطار در قطار رکھی ہیں، اور پھر بھی حسین نہیں جھک رہا، پھر آفریں آ رہی ہیں۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے سے بچے ننھے علی اصغر کو لے کر گود میں ان ظالموں کے سامنے جاتے ہیں، فرماتے ہیں تمہاری دشمنی میرے ساتھ ہے، اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اس بچے کو پانی کیوں نہیں دے رہے۔ تو وہ یہی کہتے ہیں اے حسین تو پانی کی بات کرتے ہیں، تیرے لیے دودھ حاضر ہے، شہد حاضر، ہر چیز حاضر ہے، لیکن ایک ہی شرط ہے یزید کی بیعت کر دو۔ وہ بچوں پر ہاتھ کیوں ڈالتے ہیں؟ اس لیے کہ بچہ بندے کو پیارا ہوتا ہے، جب پیارے پر ہاتھ ڈالے تو بندہ ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے بندے یاد دیکھے، معزز قسم کے بندے چوری کر رہے ہیں۔ بھائی کیوں چوری کر رہے ہو؟ کہتا جی اپنی بھوک تو برداشت کر لیتے، بچے بھوکے نہیں دیکھے جاتے تھے، بچہ بیمار تھا اس کی بیماری نہیں دیکھی جاتی تھی۔ اے حسین تیری عظمت کو سلام ہے، تیرے گھر میں بیمار بھی ہیں، بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، اور پھر تو ثابت قدم ہے، نہیں جھک رہا، تیری عظمت کو کروڑوں سلام۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر میں خود میدان میں تشریف لے جاتے ہیں، اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ یہ خطبہ آپ نے جو ارشاد فرمایا یہ لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے نہیں لی، بلکہ اتمام حجت کے لیے، کہ کل کو کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا تھا جی، توبہ توبہ توبہ، ہم نبی کے نواسوں کو شہید کر دیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا مجھے پہچان لو میں کون ہوں، جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا میں اسی کا نواسا آج تمہارے سامنے کھڑا ہوں، میں وہی حسین ہوں جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دونوں شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میں وہی حسین ہوں جس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر سوار کیا کرتے تھے، میں وہی حسین ہوں جس کے لیے ممبر شریف کو چھوڑ دیتے تھے، میں وہی حسین ہوں جس کی خاطر سجدے لمبے کر دیے جاتے تھے، میں وہی حسین ہوں جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ وہ کہنے لگے جی یہ سب چیز اپنی جگہ ہے، لیکن راستے صرف دو ہی ہیں، یا لڑائی کرو اور یا بیعت کرو، تیسرا آپشن کوئی نہیں ہے۔ تو پھر جب لڑائی شروع ہوئی ہے، آپ کے اوپر تیروں کی بوچھاڑ کی گئی ہے،
یار تھوڑی دیر ذرا تصور تو بندہ کرے، وہ نازک بدن جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ مس کیا کرتا تھا، وہ نازک بدن جس کے لیے جنت سے جوڑے منگوائے جاتے ہیں، وہ نازک بدن جن کے حلق پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بوسے دیا کرتے تھے، آج اس میں تیر پروئے گئے ہیں اور آپ زخموں سے چور زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ پھر آپ سے پوچھا جاتا ہے کوئی آخری خواہش، تو آپ نے فرمایا مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ اس حالت میں بھی آپ نے نماز میں سستی نہیں کی۔ جب آپ سجدے میں گئے ہیں تو انہوں نے تلوار کا وار کیا ہے، آپ کا سر تن سے جدا کیا ہے،